الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا هادي له ولا ولد له ولا والد له ولا ولد له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحانك هذا بهتان عظيم وفي مقام آخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس مقدس نام پر، میرے ماں باپ قربان ہوں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر، جس کی عصمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی عصمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کے نشان ہیں دامن ایام پر، جس کو بخشا تھا پیغمبر نے حمیرہ کا لقب، جس کو بخشا تھا پیغمبر نے حمیرہ کا لقب، ماہ کے رونقیں قربان اس کے نام پر، جس پر باندھا تھا خدائے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہم گناہ گاروں کا شورش کون ہے ان کے سوا، ہم گناہ گاروں کا شورش کون ہے اس کے سوا، اللہ کی رحمت ہے ہر خاص و عام پر۔ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ میرے عزیز واجب الاحترام، قابل صد احترام و تقریب بزرگان دین و حاضرین مجلس و علاقہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت، باسعادت، عظیم رفعتوں، نعمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں سیدہ مطہرہ طاہرہ عابدہ حافظہ عالمہ مفسرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوگا۔ ان کا وصال ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان ہوگی۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اپنی حقیقی ماں سے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ انس کرنے کی، محبت کرنے کی، ان کی عزت اور وقار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عورت ہیں جو کہ اسلام کی پہلی حافظہ ہیں۔ عورتوں میں سے قرآن مجید کی پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے 2210 روایات منقول ہیں، 2010 احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 4000 صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مبارک عورت ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، تو جب آخری وقت تھا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں تھے، ان کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک کے ساتھ تھا۔ اور یہ خاص اعزاز حاصل ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ کو کہ سینہ بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ کا تھا اور گود بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، اور جس گھر میں وفات ہوئی وہ گھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ اور آج بھی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سمیت فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک سے اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا علم فرمایا کہ اصحاب کو دیا، ان میں سے آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، کیونکہ وہ گھر میں تھیں، اور جب آیات مبارکہ نازل ہوتی تو وہ گھر میں ہوتی تھیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج بھی تھیں، لیکن جب قرآن مجید کی آیت جو نازل ہوئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے، اور یہ اعزاز کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنواری عورتوں میں سے، ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور سب سے کم عمر کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے، آخری وقت تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اشارہ کیا، کہا کہ مسواک مجھے چبا کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے مسواک چبایا، مسواک چبا کر دھونے لگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بغیر مسواک کے دھلے آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مسواک کا دھلا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مبارک کیا۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ خود سوچئے کہ کتنی وہ طاہرہ مطہرہ عورت
وہ پاک دامن عورت کہ جس کا لعاب مبارک آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک میں گیا، ساری دنیا خواہش مند ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہم لوگ لے لیں، ہمارے جسم مبارک میں آ جائے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی اگر گرتا اس کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بول مبارک وہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ یہاں تک ہے کہ سارے صحابہ یہ خواہش مند ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا کہ ناخن اگر کاٹتے ان کو محفوظ کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی محبت کا ایک انداز تھا۔ سارے صحابہ کی دل کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کیسی مبارک خاتون ہیں کہ جن کا لعاب مبارک خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا۔ یہ اللہ نے خاص اعزاز نوازا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور یہ جس کو قرآن نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ ہیں، دیگر ازواج سب کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ تمہاری مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ اور جس طرح کوئی انسان اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، تو جو مسلمان صحیح معنی میں کلمہ گو ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ انسان اپنی ماں کا حیا کرے گا، وہ انسان اپنی ماں کی عزت کرے گا، وہ انسان اپنی ماں کی قدر کرے گا۔ اور جو بے نسلہ ہوگا اور جو اسلام کا دشمن ہوگا، جو پیغمبر کا دشمن ہوگا، جو ازواج مطہرات کا دشمن ہوگا، جو اصحاب کا دشمن ہوگا، جو دین کا دشمن ہوگا، جس کو دین برا لگتا ہوگا، وہ لازمی وہ آدمی اپنی کفر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے وہ پیغمبر کی ازواج سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں بغض صحابہ ہے، اس کے دل میں بغض ازواج ہے، وہ تو نفرت کرے گا۔ وگرنہ کوئی مسلمان یہ ہو نہیں سکتا، ہو مسلمان اور پیغمبر کی گھر والی کو کوئی برا کہے، ہو نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور پیغمبر کی عزت پہ انگلی اٹھائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حقیقی مسلمان پیغمبر کی بھی عزت کرتا ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے، اور پیغمبر کی جو ازواج ہیں ان کو اپنی ماں سے بڑھ کر ان کی عزت اور ان کی توقیر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو دور گزرے ہیں۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوت کا دور ہے، ایک میرے آقا کا خلوت کا۔ جلوت کا کہتے ہیں کہ جلوہ جو واضح ہو، سامنے ہو، جس کو لوگ دیکھیں کہتے ہیں جی فلاں جلوہ افروز ہوا، سامنے آئے، منظر عام پر آئے، اس کو جلوہ کہتے ہیں۔ ایک ہے خلوت، جس کو خلوت کہتے ہیں علیحدگی، علیحدگی میں جس کی زندگی گزرے۔ ایک خلوت کی زندگی تھی میرے آقا کی، ایک جلوت کی زندگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کی زندگی، اس کی گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی جو علیحدگی کی، گھر والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خفیہ زندگی، اس کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات، سب سے زیادہ دین کے بارے میں مسائل وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ خلوت کی زندگی کی گواہ ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ غزوہ بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، غزوہ بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، نفری بھی زیادہ، ظاہراً اسباب بھی زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے اصحاب کے پاس تعداد تو کم تھی، لیکن ان کا ایمان اور جذبہ اور ان کا تقوی، پرہیزگاری انتہا درجے کا تھا۔ تو 313 1000 پہ بھاری پڑ گئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی تعداد کے اوپر اللہ کبھی فتح نہیں دیتے، فتح ہمیشہ تقوی، پرہیزگاری پر ہوا کرتی ہے۔
چاہے دشمن لاکھوں کی تعداد میں ہو، اگر اللہ والے ہوں، تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں، ایمان والے ہوں، خوف خدا والے ہوں، دل میں خوف خدا ہو، دل میں رب اور رب کا پیغمبر اس کی یاد ہو اور اللہ کی یاد ان دلوں میں بستی ہو، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ والے ہمیشہ کامیابی ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تعداد کے اوپر آج دنیا کی نظر تعداد پر ہے کہ فلاں کے پاس تعداد زیادہ ہے، فلاں کے پاس، وعلیکم السلام، فلاں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، فلاں کے پاس فوج زیادہ ہے، فلاں کے پاس آرمی زیادہ ہے، فلاں ملک کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، فلاں امریکہ کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، وہ سپر پاور ہے دنیا کی نظر میں۔ لیکن اصل میں سپریم پاور وہ ہوتی ہے جو سپر پاور سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، وہ اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب اللہ کے پاس سپریم پاور ہے اور جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو یاد رکھیے سب سے زیادہ سپریم پاور ان کے پاس ہے۔ اور وہ غزوہ بدر میں وہ واقعہ ہوا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلا جمعہ غزوہ بدر پر انشاءاللہ بیان ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی جنگ بھی لڑی ہے، اور یہ پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ طاقتور وہ قوم رہی ہے جس قوم کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہو، وہ قوم ہمیشہ طاقتور رہی ہے۔ آج یہود و نصارہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ طاقتور جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، جن کے پاس مال زیادہ ہو، جن کے پاس طاقت ظاہراً زیادہ ہو، وہ طاقتور ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اصحاب 1,24,000 وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ طاقتور نہیں ہے جس کے پاس ظاہراً اسباب ہو، جس کے پاس دنیا ہو، جس کے پاس آرمی ہو، جس کے پاس فوج ہو، جو سپر پاور ظاہراً ہو، وہ طاقتور نہیں۔ اللہ کا دین یہ کہتا ہے طاقتور وہ ہے کہ جس پاس اللہ اور اللہ کے نبی جیسی محبت جن کے دلوں میں ہے، سب سے زیادہ طاقتور لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کی مثال اس دنیا میں افغانستان کے اندر طالبان جو کہ 20 سال جنہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے امریکہ اور ان کے اتحادی ان کی 20 سال ایسی ٹھکائی کی ان لوگوں نے، ایسی مرمت کی ان لوگوں نے، اور دنیا کے اس اعلان کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً اسباب ہونے چاہیے، مال ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، افواج ہونی چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑا فرعون امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اس کے حواری تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے وہ پٹھان قوم، انہوں نے ایسے چنے چبوائے، آخر وہی امریکہ گھٹنے ٹیک کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی یاد ان لوگوں نے تازہ کر دی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، تعداد کو نہیں دیکھتے۔ جنگ کی فتح ہمیشہ تعداد پر نہیں ہوتی، للہیت پر ہوتی ہے۔ جنگ میں فتح ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب 313 تھے، جب وہاں گئے تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھی جھنڈا لہرایا جائے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دوپٹہ مبارک ان کا جھنڈا بنا کے اس کو لہرایا گیا تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ کے اندر جو جھنڈا لہرایا گیا، جو نشان تھا، جو جھنڈا جب لہرایا گیا مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو یہ سامنے یہ نشانی ہے، یہ نشانی جہاں تمہیں نظر آئے سمجھ لینا یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ پرہیزگار والے ہیں، یہ پیغمبر کے اصحاب ہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمایا کہ ان کی سر کے اوپر جو دوپٹہ مبارک تھا، ان کا دوپٹہ مبارک دیا گیا اور اس کے ساتھ فرمایا جھنڈا بنایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خاتون ہیں، ایسی سخی خاتون۔ ایک دن فرمایا کہ 1,00,000 درہم، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، 1,00,000 درہم، آج کے 1 درہم
کافی رقم کا ہوتا ہے، کم از کم 300-400 روپے کا درہم ہوتا ہے، یہ بھی کم و بیش ہے، وگرنہ اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اگر 300-400 بھی اگر رکھیں تو 1,00,000 درہم، تو اس دور کے اندر فرمایا کہ تقریباً 4-5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ماہ رمضان میں آیا، انہوں نے جب دن کو یہ رقم آئی، انہوں نے شام کو افطار سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے ساری غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ ہماری ماں ہے۔ مسلمانوں کا دل، مسلمانوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ہم اپنی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جیسی خاتون، ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اتنی سخی عورت کہ گھر میں جب مال آیا، شام کے افطار سے پہلے سارا کچھ تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور مال تو سارا ختم ہو گیا۔ فرمایا عائشہ کچھ رکھا نہیں تو نے گھر کے افطار کے لیے؟ فرمایا حضور میں نے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج کل کی ہماری عورتیں گھر میں اگر مال آئے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کچھ گھر کے لیے تو رکھ دو، گھر میں تو کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ آج کل کی عورتوں سے علیحدہ ایک ذہن کی مالک خاتون تھی۔ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ رکھ دیتی، فرمایا حضور میں نے سارا ہی خرچ کر دیا۔ فرمایا کچھ گھر میں موجود ہے؟ فرمایا حضور بس تھوڑی سی کھجوریں پڑی ہیں۔ فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے آؤ، ہم کھجور کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے اندر فرمایا کہ جس جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ پانی لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ پانی پی لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے پانی پیا، انہوں نے جس برتن کو منہ لگایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پانی پی چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن مبارک لیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے اس برتن کو کس جگہ منہ لگایا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور جس طرح ہم لوگ گلاس میں پانی پیتے ہیں، اس جگہ جب پانی پیتے ہیں تو ایک جگہ منہ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کس جگہ منہ لگایا؟ فرمایا حضور میں نے اس جگہ پہ منہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا منہ مبارک لگایا، میرے آقا نے اسی جگہ پر منہ لگا کر میرے آقا نے باقی پانی پیا۔ خود سوچئے پیغمبر کی اتنی محبت، پیغمبر کی اتنی الفت ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اتنا پیار اور محبت ہے، آقا وہ جگہ پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ تو نے کس جگہ پر منہ لگایا ہے برتن کو؟ میں نبی بھی اسی جگہ پہ منہ لگاتا ہوں۔ اور یہاں سے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں میاں بیوی کا پیار اور محبت اگر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اور صرف یہاں تک نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ان کا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے۔ آج کل کے ہمارا جھوٹا پانی پینا تو ہم لوگ عیب شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو جھوٹا پانی ہے۔ کوئی مسلمان پی کر جائے گلاس کو کھنگالتے ہیں اور جی کسی کا جھوٹا نہ ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کا جھوٹا اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ انگریز بتاتا ہے کسی کا جھوٹا پیو گے آپ کو جراثیم لگیں گے۔ یہود و نصارہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ فرمایا کسی کی جھوٹی چیز استعمال کرو گے جراثیم آئیں گے۔ میرے آقا کا سنت طریقہ ہے کسی مسلمان اگر کسی مسلمان کا جھوٹا کھانا کھائے، جھوٹا پانی پیے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مرض ہو جو خطرناک مرض ہو، جس کے پھیلنے کا خطرہ ہو، مہلک کا خطرہ ہو، اس سے علماء نے لکھا ہے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، وگرنہ عام حالت میں مسلمان کا جھوٹا پینے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی جگہ ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ مبارک میں دیا۔ لقمہ خامن توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں دے رہا ہے۔ اور آج کل اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسے لقمہ کسی کے سامنے اگر دے بھی دے، دنیا انگلیاں اٹھائے گی، کوئی کہے گا کہ رن مرید ہے، کوئی کہے گا کہ جوڑو کا غلام ہے، کوئی کسی انداز میں کہے گا، حالانکہ وہ آدمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور واقعتاً آج اس دور میں مانا کہ عورتوں کا قصور ضرور ہے، مانا کہ عورتوں کے اندر ان کی یہ زبان اکثر چلا کرتی ہے
جس وجہ سے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مانا کہ عورت جو ہے فرمایا کہ مکار بھی ہوتی ہے، یہ بھی مانا کہ عورت اکثر خاوند کی نافرمان بھی ہوتی ہے، یہ بھی مانا کہ عورت جو ہے صحیح معنی میں حقوق ادا نہیں کرتی۔ لیکن سارا قصور عورتوں کا بھی نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات کا بھی قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، طریقہ کار، اس میں یہ ہے، اگر آج بھی اگر کوئی عورت اگر ایسی ترش روح ہے، اس کا مزاج ترش ہے، اس کی طبیعت میں سختی ہے، عورت کی زبان اکثر یہ ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے، وہ میرے آقا نے بھی فرمایا آدمی ساری زندگی عورت کے ساتھ بھلا کرتا رہے، گھر کے اندر سب کچھ دیتا رہے، ایک دن اگر گھر میں تنگی آ جائے، عورت کہتی ہے کہ تو نے آج تک مجھے کھلایا ہی کیا ہے، تو نے تو ہمیشہ مجھے تنگی میں رکھا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا مرد کو بھی چاہیے کہ مرد بھی کچھ اپنے حقوق کا خیال رکھے، صرف عورت کا بھی نہیں، جان بہن سے کہا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، عورت کے ذمہ زیادہ ہیں۔ اگر عورت کا گھر والا اگر وہ ناراض ہے، عورت کی عبادت قبول نہیں، جس کو شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ عورت کا جو گھر والا ہے اس کو فرمایا گیا کہ اس کو اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، لیکن شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ آج اس دور کے اندر کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی بندر کو، کوئی گائے کو، کوئی کسی چیز کو۔ میرے بھائیوں، سجدہ تو اللہ کے علاوہ غیر کو حرام ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا، میرے آقا نے فرمایا عورت کو حکم ہوتا کہ گھر والے کو سجدہ کر، لیکن وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے اس بات کے کرنے کا مقصد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی، اس کا مقصد اشارہ کرنا تھا دنیا والوں کو پتہ چلے کہ مرد کے کتنے حقوق ہیں، خاوند کے کتنے حقوق ہیں۔ یہاں تک آئے کہ اگر مرد کے جسم کے اندر اگر زخم ہو جائے، زخم کے اندر اگر پیپ پڑ جائے، اگر عورت اپنے منہ سے پیپ اگر چوسے، فرمایا تب بھی اس نے مرد کے وہ حقوق ادا نہیں کیے جو شریعت نے اس کو حقوق دیے۔ یہ مرد کے حقوق ہیں، لیکن وہاں جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر عورت سخت مزاج ہے، اگر عورت سخت ہے، تو مرد ہمارے احباب، ہمارے وہ دوست کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی گھر والی، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو لقمہ دیا، تو اپنی گھر والی کو ہاتھ سے لقمہ دینا یہ بھی میرے آقا کا سنت طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے بھی حدیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ اکٹھے غسل خانے کے اندر اکٹھے نہایا کرتے تھے۔ یہ حدیث کے اندر واقعات موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ ہے ایک برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے پانی اپنے اوپر بھی ڈالا اور اپنی بیوی کو بھی کہا یہ لو تم بھی پانی ڈال لو، یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگی، میاں بیوی دوڑ رہے ہیں، جس طرح اخلاق اور پیار اور محبت کے اندر یہ دنیا والوں کو سبق ملا۔ دنیا والوں، اتنے بھی آدمی ٹھیک ہے مانا کہ عورتوں میں قصور ہیں، ہمارے مردوں کے اندر بھی قصور ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں فرمایا ایک کوہام مچ جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں آتے ہیں ایک بہت بڑا ایک عجیب و غریب گھر کے اندر ماحول بن جاتا ہے۔ فرمایا مرد کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بہرحال مرد کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا کرتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا ہو جاتے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو موقع ملے وہ دوڑیں۔ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے ایک گھوڑا بنایا مٹی کا، کیونکہ کم عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ فرمایا 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، بعض روایت میں 12 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، بعض میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ کم عمر تھی، بالکل کم عمری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ بچپن ہوتا ہے جس وقت بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں رخصتی ہوئی۔ اور واحد یہ خاتون ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو فرمایا ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کپڑے کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی۔ فرمایا حضور یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی، اور جب کبھی رشتہ آئے آپ نے اس کا انکار نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کہ
یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور اس کے ساتھ ایک دفعہ کیا دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ مٹی کے برتن بنا رہی ہیں، مٹی کے برتن کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ نے مٹی کا ایک گھوڑا بنایا۔ جس طرح بچے ہیں، بچے کھیلتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی برتن بنا لیے، کبھی کوئی جانور بنا لیے، انہوں نے ایک گھوڑا بنایا اور اس گھوڑے کے پر بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ گھوڑا تو سمجھ آیا ہے لیکن گھوڑے کے آپ نے پر بنائے ہیں، یہ پر سمجھ نہیں ہے، بھلا کبھی گھوڑے کے پر بھی ہوا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی دانا اور بڑی ذہین اور فطین عورت تھی، اسی وجہ سے کہا گیا، صحابہ کرام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا جو علم ہے، آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس علم تھا، کیونکہ گھر کے اندر وہ رہنے والی خاتون ایک ایک عمل میرے نبی کی سنت طریقے کو انہوں نے بتایا کہ میرے آقا نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، عائشہ بھلا گھوڑے کے بھی پر ہوا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور بالکل گھوڑے کے پر ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، جب ان کو اللہ نے ایک گھوڑا دیا تھا، جنت کا گھوڑا ملا، وہ جنت کا گھوڑا وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں اڑا کرتا تھا، اس کے پر ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ بہت تم ذہین ہو، تمہارا بڑا اسلام کے بارے میں بڑا آپ مطالعہ رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ عورت ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھانجے ہیں۔ ان کے بھانجے ایک دفعہ گھر بیٹھے ہیں تو گھر میں مال آیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ جب مال تقسیم کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا خالہ جی آپ کے پاس جو مال آتا ہے آپ سارا تقسیم کر دیتی ہیں، کم از کم کچھ گھر بھی رکھا کریں، کچھ کھانے کے لیے افطار بھی کرنا ہوتا ہے، باقی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ بات کہی، حضرت عائشہ صدیقہ نے قسم اٹھائی، کہا عبداللہ بن زبیر تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کروں؟ عبداللہ بن زبیر تم نے مجھے کیوں روکا ہے مال خرچ کرنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری خالہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عبداللہ بن زبیر اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ کیسی تقوی والی عورت، کیسی پرہیزگار عورت، کیسا ایمان ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، کیسی پارسا عورت تھی، اللہ کے راستے میں سخاوت اتنی زیادہ۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ اللہ کی قسم عبداللہ بن زبیر میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، جب قسم اٹھا لی اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی اپنی خالہ سے بات کروں، مجھ سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، کہتے ہیں کہ میں اپنے ننیال گیا، کیونکہ ننیال جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نانکے، کہ ماں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں ننیال گیا، اپنے نانا اور اپنے دوسرے ان کو اکٹھا کیا، چند لوگ بلا کر میں لے آیا۔ میں نے کہا مہربانی کریں آپ آ کر حضرت عائشہ صدیقہ کو ہماری سفارش کریں کہ وہ مجھ سے بولتی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب عبداللہ بن زبیر کے ننیال آئے، پردے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب پردے میں بیٹھے اس وقت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے ننیال نے بات کرنا شروع کی۔ جب وہ بات کر رہے تھے عائشہ صدیقہ سے، انہوں نے کہا عائشہ آپ نے قسم تو اٹھا لی ہے، آپ قسم کا کفارہ دے دیں، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے بات کریں۔ وہ بڑے روتے ہیں، کہتے ہیں میں آج کے بعد کبھی ایسی بات نہیں کروں گا، میں کبھی اپنی خالہ کو روکوں گا نہیں کہ مال کیوں خرچ کرتی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایک دفعہ آپ معاف کر دیں۔ جب یہ بات ہو رہی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی نے وہ پردہ اٹھا کر نیچے سے گھس گئے اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے گلے لگ گئے اور رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ظاہر ہے وہ ان کے بھانجے تھے اور بھانجے سے پردہ نہیں ہوتا۔ جب بھانجا اپنی خالہ سے ملا رونے لگ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی رونا شروع کر دیا اور وہ بول پڑی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے۔ اب اس کے بعد اب ایک نقطہ دینے لگا، شرعی لحاظ سے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر وہ آدمی وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو قسم کا پھر کفارہ ہے کہ روزے رکھے، مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے روزے رکھے۔
یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے. اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ قسم اٹھائی انہوں نے جب قسم کو توڑ دیا تو فرمایا اس قسم کے توڑنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے بعد ایک غلام آزاد کیا تاکہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں. آج ہم لوگ کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں. آپ اکثر ہمارا تو ایک معمول بن گیا ہے. بعض اوقات ہمارے کاروباری لوگ کوئی بات کرتے ہیں, اللہ کی قسم یہ ریٹ مجھے یہ حساب میں پڑا ہے, اللہ کی قسم یہ مالٹا ہمیں 100 روپے درجن تو ہمیں ملا ہے. جب گاہک چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں آ جاؤ واپس آ جاؤ, آپ کو میں 90 روپے میں آپ کو دیتا ہوں. دکھ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا کے مال بیچتے اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے. ہم لوگ قسم کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ قسم ایسے نہیں اٹھانی چاہیے. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ نے غلام آزاد کیا کیونکہ قسم اٹھائی تھی, پھر قسم کو توڑ دیا. قسم کا کفارے میں انہوں نے ایک غلام آزاد کیا. اور پھر ایسی تقوی والی عورت, ایسی پرہیزگار عورت, ایسی پارسا عورت, ایسی نیک دامن عورت ایک دفعہ غلام آزاد نہیں کیا, بلکہ کہتی ہیں تھوڑے دن گزرتے پھر اور غلام آزاد کر دیتی, پھر اور پیسہ آتا غلام خرید کر پھر آزاد کر دیتی. کسی نے پوچھا عائشہ آپ اتنے غلام کیوں آزاد کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو میں نے ایک قسم اٹھائی تھی عبداللہ بن زبیر اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی, اسی قسم کا کفارہ دیتی ہوں. انہوں نے کہا بھی کفارہ تو صرف ایک غلام ہوتا ہے, وہ آپ نے دے دیا, اب تو آپ آزاد ہیں, اب تو اللہ کے ہاں بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی. وہ کہتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ مجھے بار بار کہتا ہے عائشہ تو پھر ایک غلام آزاد کر, پھر غلام آزاد کر. روایت میں آتا ہے تقریباً انہوں نے 20 غلام آزاد کیے اس قسم کی توڑنے کے کفارے میں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ وہ عورتیں ہیں, یہ وہ خاتون ہیں جو تمام مومنوں کی ماں ہیں, تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. اور اپنی ماں سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے پیار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ وہ پیغمبر کی گھر والی ہیں, اور پیغمبر کی گھر والی پیغمبر کی امتیوں کی ماں ہوا کرتی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ پیغمبر کی گھر والیاں یہ تمہاری فرمایا مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ماں کا درجہ دیا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, خود سوچئے کہ جس عورت کا نکاح جب ہوا, اس کے جب رشتہ ہوا تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رشتہ کریں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اسی طرح سے ایک ایسا وقت بھی آیا, حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ایک جنگ پر گئے, ذات الجیش فرمایا ایک جگہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کرنے گئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا جب جنگ پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے, جس بیوی کا نمبر آتا اس کو اپنے جنگ میں ساتھ لے جاتے, ان کو علیحدہ سامان میں رکھتے. ایک ہودج کہتے ہیں, ایک کجاوا ہوتا اونٹ کے اوپر. آج بھی پرانے دور میں جب دلہا دلہن جب شادی ہوا کرتی تھی اونٹ کے اوپر ایک کجاوا بنا کے رکھا کرتے تھے, اس کے اندر دلہن کو بٹھایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر ایک کجاوا بناتے, اس کے اندر ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ان کو اس کے اندر بٹھایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک جنگ میں لے کر گئے, ذات الجیش نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. وہاں کچھ دیر رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی فرمایا کہ ان کی جو ملازمہ تھیں باندھی تھیں ان کے ساتھ اپنی ضرورت حاجت اپنی قضاء حاجت کے لیے تھوڑا سا دور علیحدہ کھیتوں میں گئیں. فرمایا وہاں کیا ہوا؟ فرمایا ان کا ہار ٹوٹ گیا. جب ہار ٹوٹا ان کے دانے بکھر گئے. جب ہار کے دانے بکھر گئے ان کو دانوں کو اکٹھا کرتے کرتے فرمایا وہاں دیر ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحاب کا معمول تھا کہ رات کو سفر نہیں کیا کرتے تھے. مغرب کے بعد شام کے وقت جہاں بھی جاتے وہیں رک جاتے, رات کو وہیں پڑاؤ کرتے, اور جب صبح کا صبح صادق ہوتی پھر وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے. جب ہار کو اکٹھا کرتے کرتے دیر ہو گئی فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہار ٹوٹ گیا ہے. جب ہار اکٹھا کرتے کرتے ہار کو دیر ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہیں آرام کرتے ہیں کیونکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اپنے خیمے میں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی ران مبارک پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. یہ وہ باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی کہ کس طرح سے میرے آقا کا پیار اور محبت تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ازواج میں سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے تھا.
جب سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں. جب بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا اس طرح سے کر کے اپنی بیٹی کے کمر میں ایسے مارا، جس طرح کوئی آدمی کسی کو کمر میں لگاتا ہے کہ کسی بات کو یاد کرانے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے اپنی بیٹی کی کمر میں اپنا انگوٹھا ایسے مارا. کہا عائشہ تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے ہار کی وجہ سے صحابہ پریشان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پریشان تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. عائشہ تو نے یہ کیا کیا؟ تمہارے اس ہار کے ٹوٹنے کی وجہ سے جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، یہاں اس جگہ کے اوپر نہ تو پانی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. ہم نے رات کو کس طرح سے یہاں گزارا کریں گے؟ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ صبح کا وقت ہوگا، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ یہاں وضو کا پانی بھی نہیں ہے. یہ باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کو فرمایا کہ اس طرح انگوٹھا ان کی کمر میں مارا، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر دیا. جس طرح بیٹیاں جب باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا ہے بیٹیاں آنکھیں نیچے کر لیتی ہیں، تو فرمایا گیا. اور یہاں یہ بھی سبق ہے آج کل کی ہماری بیٹیوں کے لیے کہ اگر ماں باپ اگر کوئی اصلاح کی بات کریں تو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو. آج کل کا معاشرہ، آج جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب روشن خیال معاشرہ ہے، آج بچے ہمارے کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے ہو، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کو کیا پتا. ہم جدید نسل کے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو جو جدید دور ہے وہ اس دور کے لوگ ہیں. حالانکہ ماں باپ ہوتے ہیں، چاہے اولاد جتنی مرضی ترقی کیوں نہ کر جائے، ان کی نظر میں وہ اولاد ہے. اولاد کبھی ماں باپ بننے کی کوشش نہ کرے. آج کل کی اولاد ماں باپ بننے کی بڑی کوشش کرتی ہے اور ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. اس کے لیے خاص خیال کیا جائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت فرمایا، تھوڑی دیر گزری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، اس وقت آسمان سے وحی مبارکہ آنا شروع ہوگی. جب وحی آئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی. فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا، فرمایا کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو آپ اس وقت تیمم کر لیا کرو. تو معلوم ہوا یہ تیمم کی جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. ان کا ہار گم ہو گیا. ان کا باپ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں عائشہ تو نے کیا کیا؟ جب باپ بھی پریشان ہے، صحابہ بھی پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ہو سکتا تھا قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی اللہ کی طرف سے اور کہا جاتا کہ بھائی ان کو کہا کرو کہ اپنے ہار وغیرہ نہ لے کر آیا کریں. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈانٹا نہیں. اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ نے فرمایا پیغمبر اگر ہار ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ کیا کرو تیمم کر لو. تو فرمایا تیمم کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، انہی کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی. صرف یہ مقام نہیں ہے، اسی طرح سے ایک جنگ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ تھی. جنگ کر کے واپسی آئی. میں مختصر اشارتاً وہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ ایک اور موقع ہے. راستے میں پڑاؤ کیا. جب راستے میں پڑاؤ کیا اس وقت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ملازمہ سمیت وہ باہر تقاضے کے لیے گئیں. ان کا ہار وہاں گم ہو گیا. یہ دوسرا واقعہ ہے. جب ہار گم ہوا، گم ہونے کے بعد اس وقت کیا ہوتا کہ وہ ہودج جو کجاوا تھا، کجاوے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی مومنوں کی ماں کو اس کے اندر بٹھایا کرتے، وہ پردے کا کجاوا ہوا کرتا، باہر سے پردہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں حضرت عائشہ صدیقہ وہاں گئیں، ہار گم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو کہا قافلے والوں چلو ہم سفر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آیا حضرت عائشہ صدیقہ کجاوے میں موجود ہیں یا نہیں. صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور وہاں سے چلے گئے. کجاوا اونٹ کو اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کا وزن بہت کم تھا، کم عمر تھی، ان کا وزن نہیں تھا جسم کا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کجاوے میں کوئی ہے یا نہیں. تو وہاں سے چل پڑے. جب یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا، پیچھے سے جب وہ ہار مل گیا، ہار مل کر جب واپس آئے اپنی ملازمہ سمیت آ کر دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، قافلہ چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہیں ملازمہ سمیت وہیں بیٹھ گئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور ایک اصول تھا، جب جنگ میں جاتے تو ایک صحابی کو 2-3 کلومیٹر پیچھے رکھتے تھے، اس کو کہتے آپ نے پیچھے رہنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سامان ہمارا گر جائے، کوئی سامان گم ہو جائے، کوئی بندہ پیچھے رہ جائے، آپ نے وہ چیز اٹھا کر لے آنی ہے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، جب سفر کریں آپ زیادہ لوگ ہیں تو ایک آدمی کو پیچھے چھوڑیں تاکہ کوئی سامان، کوئی قافلے کی کوئی چیز پیچھے گر جاتی ہے، کوئی آدمی راستہ بھول جاتا ہے، کوئی آدمی مریض ہے پیچھے بیٹھ گیا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں، تاکہ وہ پیچھے جو ایک آدمی موجود ہے وہ اس آدمی کو لے کر آئے۔ تو وہ آدمی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول ہے۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو آج کل اس دور میں اس واقعے کی بنیاد پر ہماری ماں عائشہ صدیقہ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ واقعہ غور سے سنیں تاکہ مکمل واقعے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب صفوان بن معطل صحابی وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، حافظہ، قاریہ، عالمہ، طاہرہ، مطہرہ، وہ تو بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ ملازمہ بھی بیٹھی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنی سواری کھڑی کی، کہا امی جان آپ اس پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں قافلے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے لے کر چلے حضرت عائشہ صدیقہ کو، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کجاوے میں عائشہ صدیقہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ تو صفوان بن معطل صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر چلے۔ روایت میں آتا ہے حضرت صفوان بن معطل صحابی آگے بھی نہیں چلے، وہ اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اونٹ کو آگے چلاتے رہے۔ جب وہاں پہنچے اس وقت فرمایا کہ عبداللہ بن ابی منافق جو دل میں کافر تھا، زہری مسلمان بن کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے اس قافلے میں افواہ اڑا دی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ اس صفوان بن معطل صحابی کا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ غلط تعلق ہے، جس وجہ سے یہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، یہ سازش ہوئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے الزام لگایا، اور کس پہ؟ پیغمبر کی گھر والی پر۔ کس پر؟ جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ کس ماں پر؟ جس کے نکاح کے بارے میں اللہ نے کہا پیغمبر آپ عائشہ سے نکاح کرو۔ کس کے اوپر؟ جب تیمم کا مسئلہ ہوا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اب ان پہ الزام لگ گیا۔ جب الزام لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، اپنے شہر کے اندر واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ لوگ افواہ اڑا رہے ہیں کہ پیغمبر کی گھر والی کا نعوذ باللہ صفوان بن معطل صحابی سے غلط تعلق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی ملازمہ کو بلایا، کہا آپ عائشہ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کیسی ہیں؟ حالانکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے اب علم غیب اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اگر یہاں علم غیب اگر اللہ اپنے پیغمبر کو دیتا تو حضور تو پریشان نہ ہوتے، کہتے مجھے تو پتہ ہے ہر بات کا، مجھے تو پتہ ہے، تو مجھے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں ملازمہ سے پوچھا، ملازمہ کہتی ہے حضور عائشہ صدیقہ تو وہ بھولی بھالی عورت ہیں، آٹا گوندھ کر جاتی ہیں، باہر آٹا پڑا ہوتا ہے کمرے میں چلی جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے۔ حضور وہ ایسی بھولی بھالی ہیں، یہ کام جو یہ حرکتیں جو الزام لگا ہے، یہ الزام تو ایک بڑا الزام ہے۔ ایسے کام کرنے والی عورتیں تو بڑی شاطر ہوتی ہیں، بڑی چالاک ہوتی ہیں، ایسے کام والی عورتیں تو بڑے ان کی عقل بڑی ہیوی ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ تو بیچاری پارسا عورت ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، بکری ان کا آٹا کھا جاتی ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ملازمہ سے حضور کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ نہیں تھا۔ ملازمہ نے کہا عائشہ تو بھولی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ علاقے میں بات کیا چل رہی ہے، تیرے اوپر الزام لگ گیا ہے۔ صفوان بن معطل منافق، وہ رافضی، وہ دل کا رنگ کا عقل کا دل کا کالا، اس نے الزام لگا دیا ہے تیرے اوپر۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا جب اس نے الزام لگایا تو میرے گھر والے نے بھی انہی کی بات مان لی، کیونکہ بیوی کو اپنے گھر والے پہ ایک مان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے مان کی بنیاد پر میں نے کہا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات مان لی۔ ملازمہ نے کہا کہ بات مانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہیں کہ حقیقت ماجرا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمایا حضور آپ نے مجھے بات بتائی نہیں، آپ مجھے کم از کم بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلتی ہوں۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر واپس چلی گئی۔ جب وہاں گئیں، دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی گھر والی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مل لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضور گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، اگر عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اگر نہیں ہوئی تو مجھے بتاؤ۔ دو باتیں اب یہاں سے معلوم ہے، علم غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے علم غیب اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو نہ کہتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس یہ خزانہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دو لفظ کہے، فرمایا حضور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حضور یہ جھوٹ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی نہیں۔ اگر حضور میں یہ کہہ دوں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میری اس بات کو کوئی مانے گا نہیں۔ تو حضور میں اپنا معاملہ میں اللہ پہ سپرد کرتی ہوں، میرا اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ جب یہ بات کی فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارکہ آنا شروع ہوئی۔ جب قرآن مجید کی وحی آئی اور اسی آسنا میں، اور اس سے 2 دن قبل ایک واقعہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، حضور نے صحابہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی شیر خدا آپ بتاؤ آپ کا کیا رائے ہے اپنی ماں عائشہ کے بارے میں؟ مکہ کے اندر مشہور ہو گیا ہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کی ماں عائشہ پہ، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے، اگر الزام لگ گیا ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ اور نکاح کر لیں۔ یہ ایک مشورہ ہو رہا ہے، حضرت علی کا مشورہ۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عجیب جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور یہ جو نکاح ہوا ہے یہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہمارا نکاح تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور جو خدا آپ کے جسم پر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ خدا آپ کے بستر پر ایک گندی عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں عمر کا ساری زندگی احسان نہیں بھلا سکتی۔ عمر نے جو یہ لفظ کہا جو خدا حضور کے جسم پہ ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ خدا بھلا حضور کے جسم کے اوپر حضور کے بستر کے اوپر ایک گندی عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اطمینان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے، وحی مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لفظ کہا ھذا بہتان عظیم۔ عمر فاروق نے کہا حضور یہ بہت بڑا الزام لگا ہے، حضور یہ کافروں نے چال چلی ہے آپ کے خاندان پر، آپ کی بیوی پہ کافروں نے الزام لگانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور وہی قرآن کی آیت پھر اللہ نے قرآن بنا کے نازل کی، یعنی کہ عمر فاروق کے جو الفاظ تھے ھذا بہتان عظیم، اللہ نے ان لفظوں کو پھر خدا نے قرآن بنایا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ 17 قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے۔ یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جس کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اور مزے کی بات جب آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے حضور نے فرمایا عائشہ قرآن کی آیتیں آ گئیں تیری پاک دامنی کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عائشہ صاف ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ کا دامن پاک ہے۔ وہ کافر ذلیل و خوار ہوگا جو عائشہ کی زندگی پہ جس نے تہمت لگئی ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عائشہ حضور کا شکریہ ادا کر۔ ایک پوائنٹ کی بات دے رہا ہوں، ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ حضور کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیوں میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ یہ ایک میاں بیوی کا پیار اور محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں میاں بیوی کا کیوں میں ان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ انہوں نے کون سا میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ نے قرآن مجید کی 17 آیتیں میرے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں یہ میاں بیوی کا پیار اور محبت تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بتلانا یہ ضروری تھا کیونکہ آج کل کے اس پرفتن دور میں آج بھی قرآن کی 17 قرآن کی آیتیں آج بھی آپ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اب بھی لوگ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ پہ برا الزام لگاتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے گریز کیا جائے، ایسے حالات میں ایسے لوگ کبھی بھی اگر بات کریں ان سے اجتناب کریں۔ خدا کا قرآن سب سے بڑی ہماری شہادت خدا کے قرآن کی شہادت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، تمام لوگ سنت پڑھیں۔